الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه زيعته ويحوطه من ورائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ خطبے میں جو یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، تقریباً ہر درس میں ہی آیت تلاوت ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور تقوی اس کا حصول کیسے ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو، یعنی اپنا تعلق اللہ والوں سے ایسا جوڑ لو کہ جس طریقے سے جب تک جیسے آم ہے، آم کی جب تک قلم مضبوطی کے ساتھ نہ لگا دی جائے تو دوسری جو اس کی شاخ ہوتی ہے یا دوسرا جو پیڑ ہوتا ہے وہ آم نہیں دیتا۔ یعنی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی پودے، پھل، فروٹ، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں قلم کو جوڑا جاتا ہے مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرمایا جب تک اللہ والوں سے ایسا تعلق قائم نہیں کرو گے جو مضبوطی والا تعلق ہو تو اس وقت تک اللہ والے نہیں بن سکتے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کا حصول کیسے ہوگا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ اس پر مجھے ابھی ذہن میں اچانک ایک بات یاد آئی۔ بھائی ویسے جب درس و تدریس ہو رہا ہو تو اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ابھی الحمدللہ آج ہی میں سفر سے لوٹا ہوں دوپہر میں، تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، بہت پرانے، بڑا 20-22 سال سے تعلق ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں بدر بھائی خیریت ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے ٹیوننگ کی ضرورت تھی اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ مجھے ٹیوننگ کی ضرورت ہے اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ اب وہ پھر بتاتے ہیں کبھی نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، کبھی فجر میں نہیں اٹھا جا رہا، کبھی دوسرے اعمال میں سستی ہو رہی ہے۔ تو بقول ان کے کہ بدر بھائی جب میں آپ سے رابطے میں رہتا ہوں، اور الحمدللہ یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو یہاں آتے جاتے ہیں، جو جن کا اصلاحی تعلق ہے وہ بھی بتاتے ہیں، جن کا نہیں ہے وہ بھی، کہ ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں، جب تھوڑی دیر ہر ہفتے اگر ملاقات ہو جائے تو الحمدللہ ہفتہ ہمارا اچھا گزر جاتا ہے، یعنی اعمال کی رغبت رہتی ہے، نمازوں کی پابندی رہتی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی رہتی ہے۔ تو یہ تو ہم جیسے گناہگاروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا کہ جو جڑ جاتے ہیں اللہ ان کو بھی فائدے سے محروم نہیں فرماتا۔ تو جو واقعتاً اللہ والے ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی صحبت کا سوچو کہ کیا اثر ہوگا، ان کی خانقاہوں میں جانے کے کیا ثمرات اور برکات ملتی ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت میں وہ اس چیز سے فارغ ہو جائے کہ اس کو ضرورت نہ پڑے، نہیں۔ ایک ہماری عمر ہو گئی، بزرگان دین سے ایک تعلق الحمدللہ سب سے پہلے جب ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی
ان کے ہاں آنکھیں کھلی، ان کی صحبت اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت کے وصال کے بعد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی صحبت اللہ نے عطا فرمائی، اور اب حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم، میرا ان سے تعلق ہے۔ تو جب بھی یعنی اتنا مقصد یہ ہے کہ اتنے بزرگوں کے ساتھ تعلق کے باوجود اگر کچھ وقت ہو جائے ان حضرات کے پاس حاضری نہ دی جائے اور رابطہ نہ رکھا جائے، یا حضرت کے ملفوظات اور مواعظ کا مطالعہ نہ کیا جائے، تو سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل ویران سا ہونے لگتا ہے، طبیعت میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ تو جو لوگ ایک دینی ظاہری طور پر دینی کاموں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی یہ حالت ہے، تو جو بیچارے 24 گھنٹے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے سمجھ لیں کہ صبح نکلنا ہے، آفس جانا ہے، دکان جانا ہے، بازاروں میں بیٹھنا ہے، عجیب و غریب لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ہے، پھر رات کو واپس آنا ہے، آ کے سو جانا ہے، تو خود سوچو کہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ لہٰذا اس دور میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی بھی ظاہری طور پر جو اللہ والا ہے، دیکھو حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم ظاہر پر بات کر سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس کی زندگی کے اندر کبائر نہ ہو، گناہ کبیرہ ظاہری طور پر نہ ہو۔ کبیرہ کیا ہے کہ مثلا شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو۔ نمبر 2، فرائض کا اہتمام کرتا ہو، فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان فرائض کا اہتمام کرتا ہو، کوشش کرتا ہو گناہوں سے اجتناب کرنے کا، یہ کوشش کرتا ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ باتوں کو غور سے سنا کریں۔ گناہوں سے مکمل بچ جانا کہ گناہ صادر ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے جو معصوم ہوتی ہے کہ ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ باقی ہم سب انسان ہیں، سب کی زندگی کے اندر گناہ ہے، لیکن فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں توبہ کو لازمی شامل کر لو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جہاں اطمینان قلب ہو، ظاہری طور پر جہاں شکل و صورت اور رکھ رکھاؤ جو ہے وہ سنت کے قریب تر ہو، وہاں جہاں اطمینان ہو، وہاں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ کچھ وقت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ نہ کچھ ذکر، جس کے اندر تلاوت قرآن کریم ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ ہے، زیادہ نہ ہو تو ایک تسبیح، اور اگر کبھی ایک تسبیح نہ بھی پڑھ سکے تو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ ان 2 چیزوں کا اگر اہتمام رکھیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوں گے، شیطان اغوا نہیں کر سکے گا آپ کو۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ایک جگہ حضرت نے فرمایا ملفوظات میں کہ جو آدمی اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے تو چاہے وہ کاملین کے اندر اس کا یعنی اس کا جو خاتمہ ہے وہ کاملین میں نہ ہو، لیکن تائبین میں ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مطلب سمجھے کہ کامل یعنی وہ اتنا بزرگ بن جائے اور اس سے جو ہے وہ ہر چیز کا اہتمام ہو، اگر یہ نہ بھی ہوا تو کم سے کم مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق ضرور عطا فرما دیں گے۔ کہ کاملین میں نہ ہو تو تائبین میں ضرور انشاءاللہ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ، موت زندگی کا میرے دوستوں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج صبح سے سفر میں جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو میں نے موبائل اپنا چیک کیا تو ایک خبر سے مجھے سارا دن بڑی طبیعت پہ بوجھ ہوا اس کا۔ میرے پاس کچھ 3-4 مہینے سے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے تھے، ان کو کینسر تھا۔ تو جب وہ پہلی مرتبہ غالباً
کم و بیش کوئی 3 مہینے ہو گئے ہوں گے جب آئے تھے، 3 سے 4 مہینے، تو بہت زیادہ پریشان، اور پتہ چلا کہ جی بالکل اچانک تشخیص ہوئی ہے کہ کینسر ہے اور آخری اسٹیج پر ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس 1 مہینے آپ کی زندگی ہے۔ بہرحال وہ کسی ذریعے سے میرے پاس آئے تو الحمدللہ میں نے اپنے یعنی گفتگو سے اور حوصلہ دیا ان کو، کافی دیر ان کو وقت دیا، گھنٹہ تقریباً ان کے ساتھ۔ تو جس حالت میں وہ آئے تھے تو الحمدللہ جب اٹھے تو وہ بہت بشاشت کے ساتھ وہاں سے اٹھے، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ حضرت آپ کے پاس آنے سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، ورنہ میں تو بہت مایوس ہو گیا تھا۔ اس طرح پھر 1-2 ملاقاتیں ہوئیں، وہ آئے تو الحمدللہ طبیعت میں بڑی بہتری ان کے آ رہی تھی۔ روزانہ وہ صبح میں مجھے ایک میسج کرتے تھے، سلام دعا کی درخواست کرتے تھے۔ گزشتہ 15-20 دن سے ان کا میسج نہیں آیا تو مجھے تھوڑی سی تشویش ہوئی، لیکن باوجود کئی مرتبہ سوچنے کے کہ میں ان کو فون کروں، میں فون نہیں کر سکا، مصروفیات کے اندر، پھر سفر ہو گیا، سفر کی مصروفیات رہیں۔ کل شام کو اچانک بس طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا اور میں نے میسیج ان کو پہلے فون کیا تو فون ان کا مصروف جا رہا تھا۔ میں نے واٹس ایپ پر میسیج کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا، کافی دن ہو گئے آپ کی کوئی خیریت کی اطلاع نہیں ملی، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ کا فون مصروف ہے، تو جو بھی ہو اپنی خیریت کی اطلاع دیں۔ تقریباً رات میرا خیال ہے عشاء کے بعد کا یہ عمل ہوگا۔ اس کے بعد مجھے واٹس ایپ اتنا چیک نہیں کیا، میں نے صبح جب ایئرپورٹ پہ دیکھا تو میسیج آیا ہوا تھا کہ کل شام ان کا انتقال ہو گیا۔ اوہو، ایسی طبیعت پر اثر ہوا، اور بڑی سارا دن آج کئی مرتبہ کہ دیکھیں انسان کی کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے انسان کی، اور کوئی بڑی عمر کے نہیں، میرے خیال میں 40-45 سال 46 سال غالباً ایسے عمر ہوگی، بچے بھی کوئی بہت بڑے نہیں ہیں ان کے، اور میرا کوئی پرانا تعلق بھی نہیں ہے، بہت ابھی بتایا 3-4 مہینے وہ آئے، لیکن بس اللہ نے ایک ایسا تعلق دے دیا کہ مستقل ان کے لیے دعائیں ہوتی تھیں الحمدللہ۔ جس طرح یعنی میرا معمول ہے کہ الحمدللہ روزانہ اپنے تمام مریضوں کے لیے، مریدوں کے لیے، متعلقین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پھر جو خاص لوگ ہیں جن کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے یا رابطے میں رہتے ہیں تو اللہ پھر ان کے ناموں کے ذریعے سے دعا کروا دیتا ہے۔ تو ان ڈاکٹر صاحب کے لیے بڑی خصوصی دعا کرتا تھا میں، لیکن اب یعنی یہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا کہ کل شام ان کا انتقال ہوا ہے، اور اسی دوران میں نے میسیج کیا ہے، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ صبح وہ آیا کہ جی کل شام ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میرے دوستو، موت زندگی کا کچھ معلوم نہیں، اس لیے کوشش کرو اللہ سے تعلق والے اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ، کہ اللہ سے تعلق ایسا رہے کہ کم سے کم اگر کامل نہ بن سکیں تو تائبین میں تو ہمارا شمار ہو جائے، کہ مرنے سے پہلے توبہ تو نصیب ہو جائے، ورنہ اللہ نہ کرے اگر اس حال میں موت آئی کہ توبہ کی توفیق نہ ہو تو پھر آگے کیا حشر ہوگا، کیا حل ہوگا۔ اللہ، بہرحال یہ جو روایت تلاوت ہوئی ہے، ایک تو میں نے قرآن کریم کی آیت کے بارے میں عرض کیا کہ یہ آیت جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا مقصد اور مفہوم، اسی پر اللہ نے یہ بات کہلوا دی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے ضرر کو اس سے دفع کرتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی پاسبانی، نگرانی اور اس کا خیال رکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کیا مقصد ہے؟ جیسے ایک مسلمان جب کوئی بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس کو اپنی خوبیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں۔ چہرے پہ کوئی داغ نظر آئے گا، صاف کر لے گا، کپڑوں پہ کوئی نشان پڑا ہوا ہے آئینے کے اندر نظر آتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے اس میں کمی کمزوری رہ گئی، تو
گویا کہ شیشے کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو شیشہ اس کو اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں بتلائے گا، لیکن کوئی دوسرا جا کر کھڑا ہو اور یہ کہے کہ فلاں کی خامی اور خوبی بتاؤ تو شیشہ نہیں بتائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، وہ صرف جو کھڑا ہوگا اسی کو بتائے گا۔ تو میرے محترم، ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی ہمیں ایک دوسرے کی خامیاں اور خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اب جب نظر آ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک وہ دستور ہے جو آج ہم کر رہے ہیں، ایک وہ طریقہ کار ہے کہ خوبیاں کسی کے اندر ہزار ہوں وہ نظر انداز کر دی جاتی ہیں، ہزار خوبیاں ہوں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ ایک خامی نظر آ جائے اس کو لے کر اچھلا جاتا ہے، اس کو گایا جاتا ہے، اور یہ معاملہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہر بازار میں یہ ہو رہا ہے، ہر مسجد میں یہ ہو رہا ہے، یعنی ہر کوئی جگہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جہاں تو مسلمان بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کی برائیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، ہاں جی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اس میں تو آگے والا ایک برائی بیان کرے گا، سننے والا اس میں 10 برائیاں نکال دے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا آئینہ ہے۔ آئینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اگر اپنے بھائی کی کوئی خامی نظر آ رہی ہے، آپ احسن طریقے سے اچھے انداز میں اخلاص کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر اچھے انداز میں آپ بیان کریں گے وہ آپ کی بات مان لے گا تو اس کو بتا دو۔ اس کی مثال ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یوں سمجھ لو کہ مثلا بادشاہ کا بیٹا ہے، اس نے کوئی جرم کیا، اب بادشاہ نے اپنے جلاد کو بلایا اور کہا کہ شہزادے کو 10 کوڑوں کی سزا ہے، اس کو 10 کوڑے مارو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کیا کوڑے مارنے کی وجہ سے یہ جلاد اس شہزادے سے افضل ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا نا، شہزادہ شہزادہ ہے، غلام غلام ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ غلام اس کو کوڑے مار رہا ہوگا تو کتنے ڈرتے ڈرتے مار رہا ہوگا کہ کہیں میرے سے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لیکن چونکہ حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے سزا دینی ہے اس کو، لیکن ساتھ میں اس کے دل میں خوف ہوگا کہ میں اس انداز میں سزا دوں کہ بادشاہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستو، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو نصیحت کرے تو یہ سوچتے ہوئے نصیحت کرے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، نہ معلوم اس کی کون سی خوبی اللہ کو پسند ہو اور میری کوئی ایسی بدبختی ہو جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میرے یہ نصیحت کرنا بھی بیکار چلا جائے۔ اس لیے ڈرتے ڈرتے اس کو احسن طریقے سے بتائے کہ بھائی یہ برائی ہے، اس کو ختم کر دو۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے، اگر نماز پڑھنے والا ہے تو ساتھ والے کا او میاں نماز پڑھ لی اگر تو بھی یار، اب یہ کوئی انداز تو نہیں ہے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ کسی کے چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب کسی دوسرے دوست کے چہرے پہ نہیں ہے تو اب اس کو جو ہے لان تان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ارے میاں مرنے سے پہلے تو داڑھی رکھ لے ورنہ مرے گا تو تیرا حشر ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اس کو اس طرح سے عجیب عجیب الفاظ، عجیب عجیب چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو آج تباہیاں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، یہ صرف انہی چیزوں کی وجہ سے کہ ہم نے ایک دوسرے کا اکرام کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ایک دوسرے کا احترام چھوڑ دیا، ہم نے جو ہے بس برائیوں کو لے کر ان کو اچھالنا یہ مزاج بن گیا، اچھائیاں نظر انداز کرنا یہ مزاج بن گیا۔ تو دوستو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ یہ مومن مومن کا آئینہ ہے، دوسرا فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ ایک تو وہ بھائی ہیں جو نسبتی بھائی،
ذات یعنی سگے بھائی جن کو کہا جاتا ہے یا رشتہ داری کی وجہ سے، لیکن یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہر مسلمان دوسرے دو ہی چیزیں ہیں۔ ابھی سفر کے اندر کسی ایک جگہ ایک بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دوستو بات یہ ہے یا تو خوف خدا ہو تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، یا سسٹم مضبوط ہو تو کام ٹھیک رہتا ہے۔ اب سسٹم کمزور ہوا تھا نا، ناظم صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نگرانی نہیں تھی، تو بچے اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک اور بات دیکھیں، یہ اسی سے متعلق یہ بات آ گئی۔ ایک دوست میرے پاس آئے وہاں ابھی پنڈی میں، جہاں میں گیا ہوا تھا، وہ دو بھائی ہیں، ایک کاروبار ہے ان کا، ماشاءاللہ اللہ نے بڑا اچھا کاروبار دیا ہے، لیکن وہ بڑے بھائی چھوٹے سے انتہائی پریشان ہیں کہ وہ بغیر اجازت کے وہاں سے معاملات کرتا رہتا ہے، چوری کے زمرے میں کہہ لیں، کسی بھی زمرے میں کہہ لیں۔ میں نے ان سے کہا آپ لوگوں نے نظام کیا بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگے کوئی نظام نہیں ہے۔ تو میں نے غلطی آپ کی ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی وہ جنات چوری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تم لوگوں نے ساری چیزیں جنات کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہیں، چوری خود کرو، نظام خود نہ بناؤ، گڑبڑے خود کرو، اور پھر یہ کہو جی جنات چوری کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جنات کو تمہارا کپڑے کا کام ہے کہ کپڑا تمہارا یہاں سے اتنا نکال کر گودام سے جنات لے کر جائیں گے، اور کہاں لے جا کے کیا ان کو کپڑے پہننے کی ضرورت ہے؟ تمہارے کپڑے وہ استعمال کریں گے۔ یہ ایسی بیکار فضول سی باتیں ہیں کہ لوگوں کا عجیب حال ہو گیا ہے کہ جو کام بھی ذرا سمجھ میں نہ آئے وہ جنات پہ ڈال دیتے ہیں کہ جنات کا کام ہے۔ تو اس لیے میرے محترم، جب بھی جہاں مشترکہ معاملات ہوں ان معاملات کے اندر سسٹم بنایا جائے، شریعت پر عمل کیا جائے۔ شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن و حدیث نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں۔ انفرادی تمہیں کیسے چلنا ہے، اجتماعی کیسے چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہو کیسے چلنا ہے، اکیلے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح دکانداری کرنی ہے، کس طرح فیکٹری، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر واضح فرما دیا۔ اب اختیار نہ کریں تو ہماری کمزوری ہے نا۔ یہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ کوئی بھی کام بغیر لکھت پڑھت کے نہیں ہونا چاہیے معاملات کے اندر۔ آج آپ مجھے بتائیں سنت پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ بلکہ جب یہ کیا ہو کہ دو بھائی بھی اگر آپس میں کام کر رہے ہیں، اور کیا ارے نہیں اس کی ضرورت کیا ہے، تو ہمیں تو ایک دوسرے پر یقین ہے، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں تمہارا اعتماد گیا بھاڑ میں، بات شریعت کی ہے، بات شریعت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کیا تم ان سے اللہ اور اس کے نبی سے زیادہ اعتماد والی چیزوں کو جانتے ہو؟ جب اللہ اور اس کے نبی نے فرما دیا کہ تم قرض دو، لین دین کرو، لکھت پڑھت کر کے کرو، تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اب ادھر ادھر کی باتیں مت کیا کرو۔ بعض لوگ غصہ دلا دیتے نا، تو پھر ایسے لوگوں کو اس انداز میں کہنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کی وجہ سے کیا حق بنتا ہے؟ یکف عنہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہونے کی وجہ سے کیا حق بنتا ہے کہ جس طرح آپ کا سگا بھائی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے اس بھائی پر کوئی آفت آنے والی ہے، یا میرے اس بھائی کو کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، یا وہ عام لفظوں میں کوئی چونا لگانے والا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ میرا بھائی اس مصیبت سے بچ جائے۔ اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی تم جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں ڈس دے کر جائے گا وہ۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بھائی مانے نہ مانے۔ فرمایا جس طرح سگے بھائی ایک کے لیے تم خیال کرتے ہو، اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی عام مسلمان بھائی کا بھی خیال کرو، اور اس کو ایسی آنے والی تکلیف سے، پریشانی سے جو تمہیں معلوم ہو جائے اس کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی وہ کیا ہے ڈبل شاہ کے نام کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، کبھی فلاں مزاربت کے چکر میں لگایا جا رہا ہے، کبھی کسی چکر میں، کبھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔
ایک دن وقت سے پہلے دکان بند کر کے گھر کی طرف آ رہے تھے، دکان تھی یا جو بھی کام جہاں بھی کام کرتے تھے، جو بھی تھا آپ کا سلسلہ، تو راستے میں ایک ملا، اس نے پوچھا کہ حضرت آج وقت سے پہلے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج ابر چھایا ہوا ہے جس کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ گاہک جب آئے تو وہ کپڑے کو نامعلوم صحیح طرح پہچان سکے یا نہ پہچان سکے، اور دھوکے میں وہ کپڑا جو اس کو چاہیے وہ چھوڑ کر وہ دوسرا مال لے جائے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے کہ مجھے اس کا گناہ نہ ہو، میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہیں ہمارے اکابرین۔ کیسا خیال ہے، آپ سوچو ذرا کہاں ذہن جا سکتا ہے انسان کا اس چیز پر۔ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ کوئی گاہک آپ کی دکان پر آ جائے، بس پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پنڈی سے خریداری کی، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، 2-3 سال پرانی بات ہے، بچوں کے کپڑے وپڑے لیے، ایک سوٹ مجھے انہوں نے غالباً کوئی 300-350 کا بتایا، ذرا اچھا سا لگ رہا تھا، میں نے کہا بھائی جو مناسب ہو وہ کر دو۔ اچھا اس نے کچھ کم کر دیے، پھر اور 2-4 چیزیں میں نے لی ان سے۔ اللہ میرے دوستو، یہ محض اس رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، ورنہ جو ہماری حرکتیں ہیں نا، ایسی حرکتوں کی وجہ سے گزشتہ امتوں پر ایسے عذابات آئے ہیں کہ پوری بستیوں کو آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا گیا ہے، خیانت کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے، خریداری کر لی، جب میں واپس یہاں پہنچا ہوں تو دیکھا ان میں سے جو اچھی چیز تھی، جو مجھے زیادہ پسند آئی تھی، وہ اس میں سے ایک چیز غائب ہے۔ اب جب میں نے ذہن دوڑایا اور ایک ساتھی اور ساتھ تھے، ان سے میں نے کہا، اس نے کہا اوہ یہ اس نے اصل میں ہمیں چونا لگا دیا، ہمیں اس نے کچھ ایسی چیزیں دکھانی شروع کر دی جو ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن نہیں مولانا صاحب ادھر آئے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی، ہمیں دوسرے کاؤنٹر پر بلایا، وہ چیزیں دکھاتا رہا، اور ایک آدمی ہمارے سامان کی پیکنگ کرتا رہا، اور جو اس میں اچھی چیز تھی اس کو اس نے نکال لیا، اور باقی جو چیزیں تھیں وہ ہمیں شاپر میں ڈال کے دے دی۔ ہم نے کہا پیکنگ ہوئی، ہم لے کر آ گئے، یہاں آ کے دیکھا تو معاملہ یہ تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ اس نے 100 روپے 50 روپے بچائے ہوں گے، لیکن ان 150 سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، دیکھو یہ چیزیں میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا جی امریکہ نے تباہ کر دیا، فلاں نے تباہ کر دیا، یہ وبا آ گئی، اس نے آج کرونا کے اوپر جب بیٹھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے اعمال کی نحوست کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، وہ یہ کہے گا، کوئی کہے گا یہ اسرائیل کی شرارت ہے، کوئی کہے گا امریکہ کی شرارت ہے، کوئی کہے گا جو ہے وہ انڈیا والوں نے یہ وائرس پیدا کر کے بھیجا ہے، یعنی سب کچھ دوسرے کر رہے ہیں۔ ارے وہ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ تو سوچو، یہ اللہ نے ہم پر عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ ہم یہاں سے نکلے انڈا موڑ کی طرف، وہاں پر ایک کینو والا کھڑا تھا، طارق میرے ساتھ تھے، میں نے طارق سے کہا کہ بھئی کچھ والدہ اور بہنوں کی طرف جا رہے تھے، میں نے کہا ذرا لے لو کچھ، چونکہ آتا ہے کہ آدمی جب بہنوں کی طرف جائے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے لے، جو بھی اللہ نے حیثیت دی ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر گنجائش نہ ہو یا کوئی جلدی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہتر ہے تاکہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ طارق نے 2 درجن 3 جگہ غالباً یا 4 جگہ تھیلیاں پیک کروائیں، اور میں نے طارق کو ان کی طرف بھیجا۔ وہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا، گدھا گاڑی کے اوپر وہ کینو وغیرہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سوچ کر کہ چلو ایک ایسے کمزور سے آدمی سے سامان لیا جائے کہ اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ آخر میں جب وہ پیک کر رہا تھا، طارق کو اندازہ ہوا کہ اس نے آخری پیکنگ کے اندر کینو کم ڈالے ہیں۔ اب جب اس کو گنوائے تو اس کے اندر 3 کینو 2 درجن میں کم تھے۔ طارق کو پھر شک ہوا، اس نے دوسرا تھیلا کھلوایا، اس کے اندر 2 کم تھے۔ جب تیسرا کھلوایا، یقین کریں وہ
3-4 تھیلیوں میں تقریباً کوئی 7 کینو کم تھے۔ اب مجھے بتاؤ یہاں قصور کس کا ہے؟ یعنی کیا اوقات ہے 6-7 کینو کی کیا قیمت بنے گی؟ لیکن آج ہمارے اندر برائیوں نے ایسی جڑ پکڑ لی ہے، بددیانتی بدبختی نے ایسی جڑ پکڑ لی ہے کہ یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کہ یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق العباد ہیں۔ وہ 4-5 کینو اگر ویسے ہی وہ کہتا ہے کہ بھئی میں غریب ہوں، مجھے جو ہے میں سے کھانے کو شاید ہم ویسے ہی اس کو دے دیں، لیکن آج ہر آدمی ایک ریڑھی والا بھی، یعنی جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہاں وہ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسے حالات سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور وہ اس کے لیے خیال رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دے، اور یہاں بھائی بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو معمولی سی چیزیں بتائی ہیں، ورنہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج مسلمان کے ساتھ کیا دھوکہ کر رہا ہے، کہ مسلمان کو کیسی کیسی تکلیفیں پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال نصیب فرما دے جو اللہ کو پسند ہے، ایسی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ چلیں آج اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا یہی کر کے آئے تھے، یا اللہ جو ضرورت کی چیزوں وہ کہلوا دے۔ حالانکہ 4-5 احادیث کا ارادہ تھا بیان کرنے کا، لیکن ایک ہی روایت ہوئی، باقی اللہ نے اور جو باتیں کہلوائی ہیں انشاءاللہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، دلوں میں اتار دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔